بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، جتنا مجمع اتنی آواز نہیں، درود دی چھال پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دی اے عظیم الشان فقید المثال کانفرنس جندہ الحمدللہ آغاز ہو چکے ہیں۔ میرے بڑے ہی پیارے قابل قدر قابل احترام فاضل بھائی محترم جناب حافظ اکرم صاحب حفظہ اللہ تعالی، امام خطیب مسجد ہاضہ، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں تمام محنتاں کاوشاں کوششاں قبول فرما لوے۔ اچھی آمین کہتے ہیں۔ اس مسجد دی انتظامیہ، اہل علاقہ، دیگر دوست احباب، اللہ تمام احباب دے خلوص اندر برکت عطا فرما دے۔ اور جن احباب نے آج دے اس جلسے واسطے کانفرنس واسطے تعاون کیتے اور قاری صاحب کی خدمت کیتی ہے، میری دلی دعائے اللہ ان تمام احباب تے راضی ہو جائے۔ تسی اسٹیج تے زیارت فرما رہے ہو، قابل قدر قابل احترام پیارے استاد محترم حافظ عبدالرحمن عزیزی صاحب حفظہ اللہ تعالی،
بن حافظ مشتاق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دلی دعا فرماؤ جتھے ولی الرحمن حافظ مشتاق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ لیٹے نے اللہ انہوں نے اپنی رحمت نال معاف فرما دے اچھی آمین کو اللہ تعالیٰ انہوں دیاں نیکیاں حسنات قبول فرما لے اور انہوں دا لایا یا پودا اللہ تعالیٰ انہوں قیامت تک آباد فرمائے جامعہ دارالاسلام ڈھولنی ٹھاڑ اور جامعہ مسجد قبا اللہ تعالیٰ انہوں جلدی ہی جلدی تعمیر فرما دے کن فیکون کہہ کے اچھی آمین کہہ دے اور اللہ تعالیٰ اسی ادارے نو قیامت تک آباد فرمائے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کوئی لمبی چوڑی وعد نہیں ہوئے گی میں جو باتاں احباب دی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا خدمت خلق اور انسانی ہمدردی پروانے ہو اللہ نے بڑے احسن انداز نال نہ گل سمجھائیے اللہ فرماندے نے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى فرمایا سونیا نبوت والی زبان سے اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دیاں لوگاں نو دس دے ہو نیکی دے کماں دے اندر نیک کماں دے اندر اچھے کماں دے اندر تقوی والے کماں دے اندر ایک دوسرے دا ساتھ دیو کہو سبحان اللہ برے کماں دے اندر ظلم والے کماں دے اندر ایک دوسرے دا ساتھ نہ دیو ایک دوسرے دا سہارا نہ بنو اللہ جی کیوں فرمایا میں رب کو لو ڈر جاؤ میں رب دی پکڑ بڑی سخت ہے غور فرمانا کون نبی دے جال نثار سبحان اللہ کون نبی دے وفادار جنہ دے دلان دی اندر پہلی بات والی من خاف مقام ربی ہی جلتان انہاں دے دل دی اندر رب دا ڈر خوف اور تقوی سبحان اللہ اور او نبی دے جال نثار او نبی دے وفادار ٹور دے زمین تے سن اللہ نے انہاں دیاں جیباں چا جنت دے ٹکڑ پا چھڑے سی وہ دی وجہ پتہ ہی کی سی انہاں دے دلان دی اندر خدمت خلق والا جذبہ سی اور انسانی ہمدردی والا جذبہ سی خالق کائنات نے بڑے احسن انداز نال گل سمجھائیے میں تو انشاءاللہ زیادہ ازمیش اندر مبتلا نہیں کرانگا لو خالق کائنات نے آسمان تو کیمرہ فٹ فرمایا ہے اور اس کیمرے نے نقشہ اپنے انداز اندر کھچی ہے آبادان دیئے مولا فرماندے نے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى پھر کہو سبحان اللہ جنہوں سمجھ آ رہی ہے نا ذرا پیار محبت نال پھر کہو سبحان اللہ جڑے کراندر بیٹھے نے جنہ تک میری آواز جا رہی ہے انہاں کے ریکویسٹ ہے کہ رب دے گھر اندر آ جاؤ میرا ایمان ہے اور یقین ہے کہ جڑے لوگ آئے مہمان دی گل سنن کے کان لا کے اندنال آئے مہمان دی حوصلہ افزائی ہو جاندی ہے آج تسی آئے مہمان دیاں گلاں سنو گے میرا یقین ہے اور ایمان ہے کل قیامت والے دن میرا رب رحمان بھی تو ڈیاں گلاں بڑے تیان نل سنیں گے انشاءاللہ غور فرمانا درا خالق کائنات نے آسمان تو کیمرہ فٹ فرمایا ہے اور اس کیمرے نے نقشہ اپنے انداز اندر کینچ فرمایا ہے آوازان دیئے مولا فرماندے نے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دے لوگاں نو دس دے ہو اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور واہ قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں پکھوں کی سرزمین اندر بسن والے ہو مرکزی مسجد اندر آن والے ہو گردہ نوات تو تشریف لے کر کے آن والے ہو اگر قرآن پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ پہاڑ روئیں دی طرح ریزہ ریزہ ہو جاندے اللہ نے اے پاک کتاب عظمت والی کتاب شان والی کتاب رفت والی کتاب بلندی والی کتاب وہ تاری میرے تے تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے وہ تاری ہے اللہ فرمان دینے وَتَعَامَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فرمایا اے میرے یا سونیا اپنی زبان نبوت اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دے لوگانو دس دے ہو نیکی دے کمان دے اندر اچھے کمان دے اندر نیک کمان دے اندر تقوی والے کمان دے اندر ایک دوسرے دا ساتھ دین ظلم والے کمان دے اندر برے کمان دے اندر ایک دوسرے دا ساتھ نہ دین میں رب کو لو ڈر جان میں رب دی پکڑ بڑی سخت ہے اور وان نبی دیو جان نثارو سبحان اللہ اور وان نبی دیو وفادارو میں تو ڈی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں کون نبی دے جان نثار کون نبی دے وفادار جنہاں نے قرآن دی ایک آیت دی تفسیر بن کے دکھا دیتا ہے اور نبی دے جان نثارہ نے اس آیت دی بھی تفسیر بن کے دکھا دیتا ہے تو سی جان دے ہو مسجد نبوی ہے اللہ میں انہوں دونوں مسجد نبوی دیاں حاضریاں نصیب فرما دے اللہ مکہ تے مدینہ دکھا دے حافظ اکرم صابر صاحب فرما رہے سی بیت اللہ دی شان تے اور مدینہ المنورہ دی شان تے اشعار لازمی ہو جانے جنہ دی اندر رمضان المبارک دا بھی ذکر ہو جائے پھر میں کیوں نہ محبت دا پیغام دے جاواں ربا روشن کر ساڈے سینے نو پھر کہو سبحان اللہ ربا روشن کر ساڈے سینے نو بکھو کی والیو اجے آغاز ابتدائے تسی بڑے سستو اے میری توڑے نال ایک محبت ہے جڑے کیمرے تو ادھر لی سیڈ تے بیٹھے ایک محبت ہے اے مکے والے جڑے ادھر والے بیٹھے نے اے مدینے والے تو ڈا پسندر مقابلہ ہے جدو میں سجا ہاتھ اٹھاواں گا تسی بولنا ہے جدو کھبا ہاتھ اٹھاواں گا پھر تسی بولنا ہے ہن دھیان رکھی آجے ربا روشن کر ساڈے سینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو اللہ لین چل مکے مدینے نو رمضان دا پاکم ہی نہ ہوئے رمضان دا مہینہ آ رہی ہے رمضان دا پاکم ہی نہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے ویکا میں اتھے رحمت دے خزینے نو ویکا میں اتھے رحمت دے خزینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے اللہ میں نہیں کہہ رہا یہ ساری کہہ رہے ہیں اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے
جتھے جمعہ کملی والا آئے اللہ جی کرداں اتھے زم زم آمین کیا دے آمین کیا دے اللہ جی کرداں اتھے زم زم پینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو اللہ تیرا شہر مدینہ نرالا آئے جتھے لیٹے کملی والا آئے اللہ تیرا شہر مدینہ نرالا آئے جتھے لیٹے کملی والا آئے اللہ جی کردائے اتھے جینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو اللہ مکہ تے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے اللہ بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے او پکھو کی والے ہو رب دا واسطہ تے کر کے کہاں گا میں فقیر کوئی خطیب تے عدیب نہیں ایک طالب علم بلکہ طالب علم دیاں جتیاں سدیاں کرنا والا تو دے سامنے درد دل رکھنا چاہنا او بزرگو اپنا پتر سمجھے آجے اور نوجوانوں اپنا چھوٹا ویر سمجھے آجے پر میں تو دے سامنے درد دل رکھنا چاہنا خدمت خلق اور انسانی ہمدردی مسجد نبوی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ تشریف فرمانے ایک نوجوان آئے تے آ کر کے ارداں کردہ ہے کہندے سونیاں بھوک بڑی لگی ہے سونیاں کھانا کھانو دل کردہ ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں تمام بیویاں دے کر اندر پیغام پیج دینے ایک روایت اندر لکھے آئے میرے نبی دیاں 9 بیویاں ایک روایت اندر لکھے ہے میرے نبی دیاں 11 بیویاں آپ نے تمام مومنہ دیاں ماما دے گھر دی اندر پیغام پیجے آئے جس گھر اندر کھانا موجود ہے مہمان واسطے کھانا تیار کر کے جلدی بھیج دیتا جائے ہر گھر دی اندروں پیغام آندا ہے سونیاں پانی تو علاوہ کوئی چیز بھی موجود نہیں دی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کل صحابہ تشریف فرمانے آپ فرماندے نے صحابیوں تو دے چو کونے جڑا اس مہمان دیاں مہمان نوازیاں کرے تو دے چو کونے جڑا آج اس مہمان نو اپنے گھر اندر لے جائے اور ان دیاں مہمان نوازیاں کرے اور پکھوں کی والیوں کتاب سنت دیو پروانیوں تے دیوانیوں کوئی مہمان آ جائے تیرے دروازے تے متھے تے تیوڑیاں نہ پایا کر گسا نہ کریا کر مہمان آندے اپنا رزق لے کر کے آندے اپنی قسمت دے دانے پانی لے کر کے آیا کردہ ہے متھے تے تیوڑیاں نہ پایا کر رب دی زمین تے مہمان راضی آسمان دیاں بلندیاں تے رب رحمان راضی ادھر میرے من تکے آجے انبیاء جتنے بھی گزرے نے نبی ابراہیم خلیل اللہ نو دیکھ لو اٹھاؤ رب دا قرآن کون نبی خلیل اللہ بڑے مہمان نواز سلنا سبحان اللہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں کون جڑے اس مہمان دیاں مہمان نوازیاں کرے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ خدا عنہ اردہ کر دینے سونیاں میں انہوں اپنے گھر اندر لے جانا ان دیاں مہمان نوازیاں میں کرانگا اپنے گھر دی اندر لے گئے گھر اندر داخل ہوئے نے اپنی بیوی نو مخاطب کر کے فرماؤں دینے اللہ والیے کیا گھر اندر کھانا موجود ہے دعا ماں کرے کر اللہ بیوی دیوے تے نیک دیوے آمین کبو درہ اللہ بیوی دیوے تے نیک دیوے اللہ جنہاں نو دیتیاں صبر والیاں بنا دے اللہ جنہاں نو دیتیاں نیک بنا دے میں قربان جاواں آپ اپنی بیوی نو مخاطب نے
فرماندے نے اللہ والیے کہ گھر اندر کوئی چیز موجود ہے انہاں دی گھر والی بول کر کے کہندی ہے اے میرے سر تاج اے میرے سر دے تاج میں تا کھانا انہاں نکیاں نکیاں بچیاں واسطے رکھے آئے اپنے دل دیاں ٹکڑیاں واسطے رکھے آئے آپ فرماندے نے انہاں بچیاں نواج سوان دے آج اپنے دروازے تے مہمان آیا ہے مہمان خالی مڑ کے نہ جائے مہمان ابو طلحہ انصاری دا نہیں بلکہ آمینہ دے در یتیم دا مہمان اپنے دروازے تے آیا ہے سونے ادھر میرے منے تک ادھر میرے منے دیکھ میں کڑی گل دسنا چاہنا وا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ خدا عنہ دے گھر والی اپنے بچیاں نو تھاپڑ کے سوان دین دیئے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ خدا عنہ فرماندے نے اللہ والیے جدو مہمان دے سامنے کھانا رکھ دیتا جائے اس وقت اللہ ہویا کردہ سی روشنی دین والا آپ فرماندے نے انہوں پھوک ماری ان دی روشنی ختم ہو جائے گی میں مہمان دے قریب جا کر کے بیٹھ جاواں گا اپنے ہونٹ ہلاندہ رواں گا اپنا منہ ہلاندہ رواں گا مہمان سمجھے گا نبی دا صحابی بھی کھانا کھا رہے آئے او لوگ سن جنہ دے دلان دی اندر خدمت خلق والا جذبہ اور انسانی ہمدردی والا جذبہ اور وہاں نبی دیو جان لی سار اور پکھو کی والیو اور ٹور دے رب دی زمین دے سن اللہ نے انہاں دیاں جیباں چا جنت دے ٹکڑ پا دیتے سن نہیں سمجھیو ادھر میرے منے تکے آجے اللہ نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں 3 بیٹے عطا فرمائے سب نالو چھوٹی بیٹی دانا سیدہ فاطمہ رضی اللہ خدا عنہا فاطمہ بطول فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ خدا عنہا دے دل دے ٹکڑے شیر خدا حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ دے شہزادے بیمار ہو گئے جنتی نواب جنتی شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ خدا عنہ بیمار ہو گئے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ ماں نے ارادہ فرمایا اللہ ساڑھے پترانو شفا عطا فرما دے اسی 3 روزے رکھاں گے سبحان اللہ ادھر میرے منہ تکے آجے حافظ عامر صاحب دیاں زیارتاں میں فرماؤ ادھر میرے منہ میں تکے آجے پروانے ہو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے بیمار ہو گئے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ خدا عنہما نے ارادہ فرما لے ہے اللہ ساڑھے پتران شفاواں عطا فرما دے اسی 3 روزے رکھاں گے ارادہ کر لیے نیت کر لیے او وقت بھی آیا آج حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ خدا عنہما نے پہلا روزہ رکھے آئے حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ نے روزے دی حالت دے نال سارا دن محنت مزدوریاں بھی کیتیاں نے اب پکھو کی والیو رب دا واسطہ جے اس فقیر دیاں گلان تے غور کرے آجے ہو سکتا ہے کسے یتیم مسکین غریب دی زندگی سمور جائے ہو سکتا ہے جڑا تیرا دل اج پتھر بنے آئے ہو سکتا ہے میرا رب نو نرم فرما دے حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ سارا دن محنت مزدوریاں کر دینے اس طرح افطاری دا وقت قریب ہے کار اندر لوٹے نے تھوڑے جھجوں لے کر کے آئے نے فرما دینے نہیں پیاری فاطمہ انہاں نو چکی اندر پا کر کے پیس دے انہاں دا آٹا بنا لے افطاری دیاں تیاریاں شروع ہو رہیاں نے ادھر مؤذن اذان کہن والا ہے ادھر دسترخوان لا دیتا جاندا ہے ہر اللہ
اللہ دی دیتی ہوئی نعمت موجود ہے ادھر مؤذن اذان کہن والا ہے او پکھو کی والیو ادھر دروازے تے دکشت دین والا دسکت دیندہ ہے اہل بیت والیو رب دا واسطہ جے میں یتیم کئی دن گزر گئے میں نو کھانا نہیں ملیا میں نو اپنے دروازے تو خالی نہ موڑے آجے حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ نے کھانا اٹھایا جا کر کے اس یتیم نو کھانا دے دیتا ہے کرو تم مہربانی اہل زمین پر کرو تم مہربانی اہل زمین پر خدا مہربا ہو گا عرش بری پر حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ نے کھانا اٹھایا جا کر کے سے یتیم نو کھانا دے دیتا ہے اور کملیا آج تیرے دروازے تے کوئی یتیم آ جائے کوئی مسکین آ جائے چڑکنے تے دبان آئے میں اس طرح دے کئی لوگ دیکھے نے انہاں دے دروازے تے کوئی یتیم مسکین کوئی سوالی آ جائے دین جوگے کچھ نہیں گالیاں دین دینے چڑک دینے دبان دینے میں کئیاں ظالمان دیکھے آئے انہاں دے چہریاں تے تماچے مار دینے اگر تو کچھ دے نہیں سکنا ہے کسے یتیم مسکین تے سوالی تے ظلم ہی نہ کرے آکار کیتے اندی ہاں رب دا عرشی نہ حلا دے اور پروانیوں میں کڑی گل دسنا جانوا حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ نے کھانا اٹھایا جا کر کے سے یتیم نو کھانا دے دیتا ہے آج پہلا دینے پانی نہ روزہ افطار کیتا ہے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ مانے آج دوسرا دینے پھر روزہ رکھ لے آئے اس طرح افطاری دا وقت قریب ہے میں قربان جاما افطاری دا وقت بالکل قریب ہے دسترخوان لا دیتا جمدہ ہے ادھر مؤذن اذان کہن والا ہے ادھر دروازے تے دکشت دین والا دسکت دیندہ ہے اہل بیت والیو رب دا واسطہ جے میں مسکین کئی دن میں نو گزر گئے میں نو کھانا نہیں ملیا اپنے دروازے تو میں نو خالی نہ موڑے آجے حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ نے کھانا اٹھایا جا کر کے کھانا اس مسکین نو دے دیتا ہے اور آج دوسرا دینے پانی نہ روزہ افطار کیتا ہے سبحان اللہ اے او لوگ نے جنہ دے دلان دی اندر خدمت خلق اور انسانی ہمدردی ہے اے او لوگ نے جڑے ٹور دے زمین تے نے اللہ نے انہاں دیاں جیباں چ جنت دے ٹکڑ پا دیتے نے اے او لوگ نے جنہ دے متعلق اللہ اعلان کر کے فرما رہے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا سونیا میں انہاں تے راضی ہے میں رب تے راضی فرمایا سونیا اے میری جماعت سبحان اللہ اوہ سبحان اللہ سونیا اے میری جماعت ہے اور وہاں نبی دیو جال نثار میں تو ڈی عظمت تو قربان جاما لاکھ وار قربان جاما کدے حق ادا نہیں ہو سکتا حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ خدا عنہ مانے آج دوسرا دینے پانی نہ روزہ افطار فرمایا ہے ادھر میرے منہ تکیہ جے پروانے ہو آج تیسرا دینے روٹین دے مطابق وعدے دے مطابق نیت دے مطابق آج تیسرا روزہ رکھ لے آئے حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ روٹین دے مطابق محنت مزدوریاں کر دینے افطاری دا وقت قریب ہے اس طرح گھر اندر لوٹے نے جدو گھر دی اندر آئے نے دروازہ کھولیا جاندہ ہے آپ گھر اندر داخل ہو جاندے نے حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ اس طرح سیدہ فاطمہ گھر اندر کھانا تیار کر رہی نے کھانا تیار کر دیتا جاندہ ہے دسترخوان لگا دیتا جاندہ ہے ادھر مؤذن اذان کہن والا ہے اس طرح اللہ دی دیتی ہوئی ہر نعمت موجود ہے ادھر دروازے تے
دقصت دین والا دستخط دیندہ ہے اہل بیت والیو رب دا واسطہ جے میں کئی دن گزر گئے مینوں کھانا نہیں ملیا اپنے دروازے تو مینوں خالی نہ موڑے آجے جن دے دروازے تے جانا وہاں لوگ چھڑک دینے دوبان دینے تسی اپنے دروازے تو خالی نہ موڑے آجے حضرت علی رضی اللہ خطالہ نے کھانا اٹھایا ہے جا کر کے کھانا اس قیدی نو دے دیتا ہے اللہ نے انہاں دا انداز اتنا پسند آیا ہے او پکو کی والیو اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا تسی بھی سارے زندہ زندہ تا بولو تسی بھی سارے اللہ تو نے خلوص اندر برکت عطا فرمائے جو تسی محبت نہ لائے ہو میری دلی دعا ہے اللہ ساڑھے سارے آنتے راضی ہو جائے اچھی آمین کہہ دیو زندگی دے کوئی مقصد ہے کہ آسمان والا رب راضی ہو جائے جی اور رب راضی ہو گیا دنیا بھی بنے گی تے آخرت بھی بن جائے گی غور فرمانا ذرا اللہ نے انہاں دا انداز اتنا پسند آیا ہے اللہ نے آسمان تو قرآن بنا دیتا ہے اللہ فرمان دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا فرمایا سونیا جڑے لوگ اپنی ضرورت دے باوجود اور چودریوں تے سرداروں ادھر کنہ دیاں کھڑکیاں میرے منے کرے آجے میں توڑے سامنے درد دے رکھنا چاہنا وہاں یار اللہ دے قرآن نے کنی سونی گل کیتی ہے فرمایا جڑے لوگ اپنی ضرورت دے باوجود خود بھی ضرورت ہے اپنی ضرورت دے باوجود ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا بڑے بھائی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ نے دانا قبول فرمائے اچھی آمین کو انشاءاللہ آلمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا سنو گے نا انشاءاللہ اور سنو گے نا انشاءاللہ کی حال خیریت سے ٹھیک ہے غور فرمانا درا اللہ فرمان دینے سونیا جڑے لوگ اپنی ضرورت دے باوجود انہوں خود بھی ضرورت ہے اپنی ضرورت دے باوجود یتیمہ مسکینہ تے قیدیاں دا خیال کر دینے میں گنہگار کہا کرنا ماں میرا آسمان والا رب کہہ رہا ہوئے گا سونیا ٹور دے میں رب دی زمین تینے پر میں رب نو بڑے سونے لگ دینے ٹور دے میں رب دی زمین تینے میں رب نے اینا دیاں جیباں چا جنت دے ٹکڑ پا دیتے نے لو آخری گل سنو تے گل مقامہ میں تونوں زیادہ زمیش اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتا آج دے حکمران تے اس وقت دے حکمران آج دے حکمران ان حکمرانہ دیاں جتیاں تو وار دیواں کدے حق ادا نہیں ہو سکتا او وقت بھی آیا وقت دے حکمران امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب سابقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے کون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دا یار ابو بکر آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر کے آیا ہے میرے نال بولو ذرا نبی دا یار صدیق آیا ہے چل کے آیا بولو نبی دا یار صدیق آیا ہے اچھی بولو نبی دا یار صدیق آیا ہے نبی دا یار عثمان آیا ہے نبی دا یار علی آیا ہے
نبی دا یار طلحہ زبیر خبیب سعد سعید اور کموں پیش 1.5 لاکھ صحابہ آئے چل کے آئے رضی اللہ خدا عنہما واہ عمر تیری عظمت شان دے کے آ کہنے نبی دا یار عمر آیا ہے میرے نبی دی دل دی مراد بن کر کے آیا ہے میرے نبی دیاں دعاواں دا جواب بن کر کے آیا ہے او فیصل آباد دا بابا سمسام قلم اٹھایا تے موتی پرو گیا فرماندے نے جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا پھر کہو سبحان اللہ اور کئی بزرگ بیٹھے نے ایک وقت سی تسیل آبادی صاحب نو بڑے شوق نال سن دے سو میرے تو بعد انشاءاللہ انہاں دے بیٹے دا بڑا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے باپ دی یاد تازہ کر دیں گے کہو سبحان اللہ جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا جگان دے پیر اٹھ کے واہ سونیا میں توڑی عصمت تو قربان جاما اور لاکھوار قربان جاما اللہ نے تو نو کیسا سونا نبی بنایا ہے اور اللہ نے تو دل نو کنا خوبصورت بنایا سبحان اللہ جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا تکنا میرے منظرہ گوڑے نل گوڑا علا کے گوڑے نل گوڑا علا کے پانس بٹھا لیا عمر نو 14 مل گئی عمر نو 14 مل گئی علی دربار دی جو حبیب والی سینے نٹھار دی کون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ او وقت بھی آیا آپ وقت دے حکمران بن گئے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی اور سونیاں ایتھے تیرا سکا ویرے تو ان دن الحمدردیاں نہیں کرنا ہے میں تا کہیں ایسے آنو دیکھے آئے ایک ویرے جنہوں اللہ نے دولتاں تے کوٹھیاں عطا فرمائیاں نے بنگلے عطا فرمائے نے اے تقسیمہ میرے رب دیاں ایک ویروئے جن دے کل کچے مکان نے بارش آ جائے چھتاں وقت جاندیاں نے تے ویر جا کر کے یہ نہیں کہندہ ہے تا تو میرا ماں جمع آئے یار تیرا میرا باپ ایک کے ماں ایک کے یار میں اپنی جیب جو خرچہ کرنا وہاں چلو ہور نہیں چھتاں ہی ٹھیک کر لے یار ہور نہیں چھتاں ہی ٹھیک کر لے اور پروانیوں کئی ایسے سخت دل ویر دیکھے نے ایک ویر غریب ہے ایک امیر ہے تے غریب ویر بیمار ہو جائے تے ویر جا کر کے نہیں پوچھدا جے کہہ دے یہ کہیں دے حافظ جی میں ان دے دروازے تے چل کے خود جاواں میں خود ان دے کول جاواں ایک دے ہو نہیں سکدا ساڑھے دل انہیں سخت بن گئے واہ عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ میں توڑی عصمت تو قربان جاواں او نبی دے جان نثار جنہاں نے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی واسطے مثالاں قائم فرما دیتیاں امیر المؤمنین دے کو غلام اسلم نامی ہے اسلم نامی غلام بیان کردہ ہے رات دا وقت ہے تے مدینہ تو رسول ہے اللہ میں نو تو نو مدینہ دیا حاضریاں نصیب فرما دے اللہ مکہ تے مدینہ دکھا دے رات دا وقت ہے مدینہ تو رسول دیاں گلیاں گشت کر رہے ہیں امیر المومنین دے نال اس طرح گشت کر دیاں مدینہ تو رسول جو تھوڑا جیا باہر نکل گئے ہیں کی مندر تکنے ایک جاگاں تے آگ نظر آئی کچھ لوگ نظر آئے امیر المؤمنین فرمان دینے یار غلام اسلم آئینہ دا پتہ کریے ایک کون نے کوئی مسافر ہونگے کوئی راہی ہونگے امیر المؤمنین انہ دے کول تشریف لے جان دینے آپ دی سواری روک دیتی جان دیئے سواری تو نیچے اترے نے امیر المؤمنین نے کی دیکھی آئے نکے
نکے بچے نے، ایک عورت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت نو مخاطب کر کے فرماندے نے تو کون ہے تے کتھوں آئی ہے؟ کہن لگی میرا فلاں علاقہ ہے، فلاں علاقے تے فلاں پنڈ دے شہر اندر آئیاں، فلاں علاقے اندر جانا ہے، صبح ہوئے گی میں اپنا سفر شروع کر لواں گی۔ امیر المؤمنین نے کی دیکھیا چلہ بنایا ہے، چلے دی اوپر ہانڈی رکھی ہے تے ہانڈی دی اندر پانی ابالے کھا رہا ہے۔ امیر المؤمنین عورت نہیں جان دی میرے سامنے وقت دا حکمران کھڑا ہے، انہوں نہیں پتا نبی دا یار عمر بن خطاب میرے سامنے کھڑا ہے۔ آپ فرماندے نے ہانڈی اندر کی رکھے آئے تے جان دے ہو میرے رب نے ماما دے دل بڑے نرم بنائے نے، اور ماما والیو رب دا واسطہ جے ماما زندہ جے تے ماما دی قدر کرے آجے، باپ زندہ ہے تے باپ دی قدر کری، باپ ٹر جائے انسان گلی دے ککھانا لو ہولا ہو جایا کردہ ہے۔ میں مغرب تو بعد کچا پکا دی سرزمین اندر عظمت والدین دا پیغام دے کر کے آیا ماں، ایتھے میں تو نوں ایک نکا دیا پیغام دینا جانا ماں، جندہ باپ زندہ ہے او دنیا دا شہزادہ ہے، جندہ باپ زندہ ہے دنیا دا قیمتی ہیرا ہے، جندہ باپ زندہ ہے دنیا دا شہزادہ ہے۔ باپ ٹر جائے میں ہیریاں نو رول دیاں ویکھے آئی، باپ ٹر جائے انسان گلی دے ککھانا لو ہولا ہو جایا کردہ ہے۔ جے والدین زندہ ہی تے انہاں دی قدر کر لے، انہاں دا احترام کر لے، اندیاں خاندران سواگ ہے۔ کہن لگی نوجوانا اے میرے نکے نکے بچے نے بھوک دی وجہ تے انہاں دیاں خاندران سواگ ہے، میں ماں سان تے جان دیو ماما دے دل بڑے نرم ہویا کر دینے، میرے کل کوئی چیز موجود نہیں سی، میں بچیاں نو لالچ اندر لان واسطے ہانڈی دی اندر پانی پا کر کے میں ہانڈی چلے دی اوپر رکھ دیتی ہے۔ انی دیر نو میرے بچیاں نو نیند آ گئی ہے، جڑے نے جملے بولے امیر المومنین دیاں خاندروں سواگ ہے۔ کہن لگی او نوجوانا میرا تے وقت دے حکمران عمر بن خطاب دا فیصلہ کل قیامت والے دن رب دی عدالت اندر روئے گا۔ امیر المومنین فرمان لگے کہ عمر بن خطاب غیب تا نہیں جاندہ، عمر بن خطاب نو ایتا نہیں علم کہ رات تا وقت ہوئے گا تو اپنے بچیاں نہ لیتے ٹھہریں گی، ایتھے قیام کریں گی۔ جواب اندر پتہ ہی کی کہیں دیئے نوجوانا اس عمر بن خطاب نو وزارتان دا پتہ ہے، صدارتان دا پتہ ہے، سلطنت دا پتہ ہے، اور وقت دے حکمرانوں میں کتھوں عمر بن خطاب لے کر کے آواں، واہ عمر بن خطاب میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دیاں خاندروں سواگ ہے۔ کہن لگی اس عمر بن خطاب نے نہیں پتا لوگ بھوک دی وجہ تو مر رہنے، لوگ غربت دی وجہ تو مر رہنے، اور کئی روٹی نو ترس رہنے، کئی کپڑیاں نو ترس رہنے۔ تسی نہیں دیکھیا کدے مدرسی اندر جایا کرو، مدرسی اندر اکثر یتیم بچے پڑھیا کر دینے، میں دیکھیا نہ مدرسی اندر او یتیم بچے۔ حافظ عبدالرحمن صاحب کو لو پچھو کئی ایسے یتیم بچے جنہ کو لے سردی دے موسم اندر اوپر لین واسطے گرم بستر بھی کوئی نہیں دے، اور یتیم بچے ٹٹیاں نہ صفحہ دی اندر سردیاں دیاں راتاں اندر گزارا کر دینے، صفحہ لے کر کے سون جایا کر دینے، انہاں کو گرم جرسیاں بھی نہیں ہوندیاں، گرم ٹوپیاں بھی کوئی نہیں، یار انہاں دا صبر ہے، کئی روٹی نو ترس رہنے، کئی کپڑے نو ترس رہنے۔ ربا تیریاں تو ہی جانے اے کی کھیڑ بنائی، اللہ جی ربا تیریاں تو ہی جانے اے کی کھیڑ بنائی، کتے بندے رات نو بکھے سومن، کتے کتے کھان ملائی،
اندیاں خاندران سنے تے امیر المومنین نو جدو نے گل کی تھی اور نوجوانا میرا تے وقت دے حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ دا فیصلہ کل کے آمد نو رب دی عدالت اندر ہوئے گا آپ نے فوراں اپنے غلام اسلم نو نال لے ہے بیت المال اندر آگئے نے آخری گلنا سنیاں جتے گل مکا چلے آواں پھر مقدران الملاقات ہوئے گی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ جدو بیت المال اندر پہنچے نے فرماندے نے یار غلام اسلم اس طرح کر آٹے دی بوری عمر بن خطاب دے کندیوں دے رکھ دے غلام اسلم کہندہ امیر المومنین غلام دیاں ہوندیاں تسی کیوں پار اٹھاؤں دے ہو تسی کیوں وزن اٹھاؤں دے ہو آپ فرماندے نے یار غلام اسلم میرے کندیاں تے آٹے دی بوری رکھ دے پھر غلام پول کر کے کہندہ لبیک امیر المومنین لبیک امیر المومنین لبیک امیر المومنین عمر بن خطاب میں حاضر توڑا غلام تسی پلا پار اٹھان دیاں چنگے لگو گے وزن اٹھان دیاں چنگے لگو گے آپ فرماندے نے یار غلام اسلم میرے کندیاں تے آٹے دی بوری رکھ دے غلام اسلم پھر زد کردہ ہے آپ دیاں کھانڈل پئیاں تے آپ دیاں کھاندروں سو آگئے آپ فرماندے نے حکم لیا 10 آج رب دی زمین تے عمر بن خطاب دا پار تم اٹھا لیں گا آج رب دی زمین تے عمر بن خطاب دا وزن تم اٹھا لیں گا کل قیامت والے دن کسی نے رب دی عدالت اندر اس عمر بن خطاب دیاں شکایتاں کر دیتیاں وہ تھی عمر بن خطاب دا پار تے وزن کون اٹھائے گا امیر المومنین نے اپنے کندیاں تے آٹے دی بوری اٹھائیے راشن لے آئے فوراں اس خیمے اندر پہنچ جاندے نے غلام اسلم بیان کردہ ہے میں اپنی اکھن المنظر تک ناما امیر المومنین دی داڑی مبارک بڑی پاری تے ودنی سی آپ چلی اندر آپ پھوکا مار دینے آپ آگ بال دینے چیرا پیشاں ہٹان دینے ہی لگ دائے جی میں داڑی مبارک چو تمہاں نکر رہے آئے امیر المومنین نے آپ کھانا تیار کیتا ہے کھانا تیار کیتا جاندہ ہے رات دی تاریخی ہے امیر المومنین نہ بچیاں دے سامنے او وقت دا حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ اس طرح او عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ نے جن نے متعلق میرے نبی نے فرمایا عمر فی الجنہ عمر فی الجنہ عمر تو جنتی ہیں کہو سبحان اللہ عمر تو جنتی ہیں عمر تو جنتی ہیں میں قربان جاما حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ انہا بچیاں نو آپ کھانا پا کر کے دین دینے اس عورت دے سامنے کھانا پیش کر دیتا جمدہ ہے آپ جڑا راشن بچی آئے انہا دے حوالے کر دیتا ہے غلام اسلم نو نال لے آئے تھوڑا جی دور جا کر کے بیٹھ گئے نے غلام اسلم کہندہ امیر المومنین آؤ مدینے واپس چلیے آؤ مدینے واپس چلیے آپ فرماندے نے یار غلام اسلم اس وقت تک میں عمر بن خطاب واپس نہیں جاواں گا جب تک میں نہ بچیاں دے چہرے تے مسکراتا نہ دیکھ لواں اس وقت تک میں عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ تو واپس نہیں جاواں گا جس وقت تک میں نہ بچیاں دے چہرے مسکران دیاں نہ دیکھ لواں اور رب کے دعاواں کریا کر اللہ ساڑھے دل اندر خدمت خلق اور انسانی ہمدردی والا جذبہ پیدا فرما دے یار تیری وجہ تو کسے یتیم مسکین غریب دے چہرے تے مسکرات آ جائے تو رب دا بڑا ہی پیارا ہے دعاواں کرے کر اللہ ساڑھے دل اندر خدمت خلق والا جذبہ پا دے وے اور واہ عمر بن خطاب میں تیری عظمت تو قربان جاواں اللہ فرمان دینے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور جاندہ جاندہ میں محبت دا پیغام اس طرح دے جاواں کر غور تو
ہاتھ دیاں انگلاں تے آخری جملے تے میرے من تقیا جے بڑا فائدہ ہوئے گا عقل مند انسان واسطے اشارہ کافی ہے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ساری دنیا وچ ایویں فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے کئی ترس گئے تن دیاں کپڑے آنو کئی ترس گئے تن دیاں کپڑے آنو کئی رج رج کے مغرور ہے اور ایک گل یاد رکھے آجے پکھو کی والے ہو ایک دن مرنا ضرور ہے جو بے بیان کیتا ہے تو سانے سنے ہیں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اچھی آمین کوئی گال پلے بھی پئی ہے جے کہ نہیں اللہ قبول فرمائے اچھی آمین کبو ماشاءاللہ میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے سلمان صاحب بھی آگا نے بڑے بھائی وقت بڑا مختصر ہے میں انعام دیکھے نے تو میں نے بڑی خوشی ہوئی تو انہیں بھی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور جنہوں نے خوشی ہوئی بولو تا صحیح انہاں بچے نے ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے جس طرح قاری صاحب نے ماشاءاللہ بچے نے انعام دینے نے نا تو یار ساڑھا بھی حق باندھا سی قاری صاحب نے انعام دے گی پہل کرو ہمت فرماؤ چلو پہل میں کرنا انشاءاللہ لو جی آپ سارے نے جلدی کرو ذرا بیان شروع ہونے انعام بھی دینے نے جس طرح قاری صاحب نے بچے نے انعام دینے نے اپنا بھی حق باندھا ہے مسجد امام صاحب نو انعام دینا تو ہمت فرماؤ لو میں پہل کرنا انشاءاللہ قاری صاحب نو انعام دینا ہمت فرماؤ ماشاءاللہ ساڑھے بھائی نے ماشاءاللہ 500 قاری صاحب نو انعام دیتا ہے ہمت فرماؤ انشاءاللہ اے علماء دی خدمت کرنا ساڑھے دے فرض ہے تو ماشاءاللہ ایک دوسرے چہرے میں نہ ویکھو جیبہ جاتھ پاؤ ہیں اللہ توڑے دے ضرور راضی ہو جائے گا ماشاءاللہ 1500 جنی اللہ نے تفیق دیتی نا ماشاءاللہ ہمت فرماؤ ماشاءاللہ لے او ماشاءاللہ لو جی ماشاءاللہ آجو ماشاءاللہ میں نے قاری صاحب نے نہیں کیا یہ نہ سمجھا جے قاری صاحب نے کیا ہے اور جو تو انعام آئے نا تو میرے ذہن جایا یار جے قاری صاحب نے بچیاں نو انعام دینے نے ساڑھا بھی حق باندھا ہے کہ قاری صاحب نو اسی انعام دے گئے ہیں باہر لے ساتھی بھی ہمت فرماؤ جے خواتین بھی بیٹھیاں نے تو بھی ایک جگہ تے قاری صاحب واسطے انعام کٹھا کر لو کیونکہ تو ڈے بچے نو نہ انعام دینے نے محنت کیتی ہے سارا سال قاری صاحب کھاپ دینے محنت کر دینے ہیں آجو ماشاءاللہ میں انہی دیر مدینے دی شان چاشار تے انہی دیر ہمت فرماؤ سارے ساتھی جنہی اللہ نے ہمت توفیق دیتی ہمت فرماؤ ہمت ماشاءاللہ اور جدو کندان دیسن مدینے دیاں تیمان ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اچھی کو سبحان اللہ نال پیسے بھی لے آؤ کلی سبحان اللہ نہ کہو قاری خالد و مجاہد صاحب استاد جی ملتان بیان کیتا عمر صاحب انہوں نے تے قاری صاحب نے نا کہہ دیتا کہ یا اللہ جڑا اچھی آمین کہے نا انہوں ایسے سال ہی لے جائیں وہ مسجد خادم بابا جی بیٹھے سی لوگ دستے نے بڑے ماڑے سن غریب سن تو بابا جی نے سامنے بیٹھے دو ہاتھ نہ لاندے آمین اللہ نے اسے بھی نہیں بلا لیا ان دے خزانے اچھے کمی کوئی نہیں تے جنہ نے دیتے نے اللہ انہوں نے ہور دے وے جنہ نے نہیں نہ دیتے جنہ کو 100 بھی ہے گا او دیو اگر 10 بھی ہے گا نا او دیو حصہ لازمی پاؤ آج خدمت قاری صاحب دی خدمت تو میں انہیں دیر اشار انشاءاللہ پڑھنا ماں ہمت فرماؤ ماشاءاللہ آخری اشار سنو اور جدو کندان دیسن مدینے دیاں تیمان ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور دلوں حسد تے بغض کینے دیاں بابا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں اللہ جی ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے جدو روزائے اطہر نظر پوے ایسا دل بے صبرین
صبر پوے بے نور اکھیاں نور پوے یا قدم روشنائیاں ہوندیاں نے جو میں بیان کیتا ہے تو سنے سنے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین